اللہ تعالیٰ جنت اللہ سے کہتی ہے کہ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ تیرا میرے اندر آنے کا سوال کر رہا ہے، تو اس کو میرے اندر سکونت دے دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 7 مرتبہ اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ فرمایا 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولو، جنت کو کبھی نہ بھولو، جنت کا سوال کرتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ کل قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلان فرمائے گا کہ بندے میرے کے نامہ اعمال چیک کرو، نامہ اعمال چیک کیا جائے گا، اس میں دیکھیں گے فرشتے کہ یا اللہ اس نے ایک بات عجیب ہے، اس بندے نے تجھ سے جنت بہت مانگی ہے، اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں بھیج دو۔ دعا ایک ایسی زبردست با کمال چیز ہے جو ہماری ہر ضرورت کو، ہر خواہش کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو اللہ سے دور کرواتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ تہجد کے وقت روز اٹھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، ان کا بچہ بھی ساتھ اٹھتا تھا، تو روزانہ یہ آواز آیا کرتی تھی کہ جہاں ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی، تو چلا جا ہمارے در سے، یوں ہی روتا رہے گا۔ وہ بچہ کہنے لگا، ابا جی یہ کیا بات ہے، آپ روزانہ آتے ہیں، روزانہ یہی کہتے ہیں، یہی جواب ملتا ہے، اب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ابا کہنے لگا، بیٹا مجھے بتا اس کے علاوہ کوئی اور در ہے جس پر میں جا کر مانگوں؟ بیٹے نے کہا نہیں۔ فوراً آواز آئی، بندے تیری ہم نے ساری دعائیں قبول کر لی، کوئی خوبی نہیں تجھ میں دیکھی، صرف یہ دیکھا کہ تو یقین کتنا رکھتا ہے اللہ کے در کا۔ اس لیے ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تو مانگے تو قحط سالی میں مانگے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہر بارشیں برسا دے، تو صحرا میں مانگے تو اس اللہ کا رسول ہوں جو اللہ وہاں سبزہ اگا دے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے فرمایا، ایک دفعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان پر تھوڑا قرض چڑھ گیا، تو یہ مولانا الیاس صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت میرے اوپر قرض چڑھ گیا، کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا، مولانا حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ پاس تشریف فرما دے۔ کہنے لگے کہ نسخہ اکسیر بتا دے، جیسے ہم آج کل پیروں کے پاس یا کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے 5000 مرتبہ یہ پڑھو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت اللہ نے بتایا ہماری کیا مجال ہے، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دے دوں گا، تو تو جا زکریا مانگ اللہ سے، اللہ تیرا قرض اتروا دے گا۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے بندے اس بات سے بے پرواہی اختیار کریں گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مخلوق میں اور اللہ سے سوال کرنے کے بارے میں بڑا فرق ہے، مخلوق سے بار بار مانگو ناراض ہو جائے، اللہ سے بار بار مانگو اللہ ناراض ہو جائے، جتنی بار مانگو۔ فرمایا ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے تم اتنی بڑے زلفے رکھو، جس کام کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو، تم ولی ہو۔ تمہیں نمک کی ضرورت ہے گھر میں، کہو یا اللہ تو مدد فرما، روزانہ یہ کہا کرو، بار بار کہا کرو، ہر کام میں کہا کرو کہ اللہ تجھ سے ہوگا، تیری مدد سے ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا، تیری طاقت سے ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو دعا رد ہوتی ہے لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے قبول کی 3 درجے ہیں، یا تو اللہ وہی چیز دے دے گا جو مانگو گے، یا اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دے گا لیکن اللہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ دور کر دے گا، تمہارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوگی، مال دے گا، مال بہتر نہیں ہوگا، کیوں تم متکبر نہ ہو جاؤ، اولاد تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، تم کہیں اس گمراہی میں نہ چلے جاؤ، تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ جس طرح ایک بچہ ماں سے بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بسا اوقات ماں نہیں دیتی کیونکہ اس نے پتہ نہیں کیا الا بلا خریدنی ہے جس سے اس کی صحت پر اثر پڑے گا، اس لیے اللہ مانگنے سے وہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، کتنی مصیبتیں ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل میں ایک دائرہ بنایا،
فرمایا یہ چاروں طرف تمہاری موت نے گھیرا ہوا، زمین میں ایک لکیر کھینچی درمیان کے اندر، فرمایا یہ تمہاری زندگی ہے، اور پھر چھوٹی 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 بہت ساری لکیریں کھینچ کر ارشاد فرمایا یہ ساری علائیں بلائیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں یہ ساری ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں۔ بڑی پتہ نہیں ہم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا ہمیں بچا گئی، تو اس لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسری ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ دعا تمہارے لیے ذخیرہ بنے گی، کل قیامت کے دن اللہ ہر دعا کے بدلے اتنا دے گا بندہ کہے گا کاش میری ہر دعا آخرت میں قبول ہوتی، میری ہر دعا آخرت میں قبول ہوتی۔ فرمایا کن لوگوں کی دعا اللہ رد کرتا ہے؟ جو لوگ دعا مانگنے میں جلدی کر جاتے ہیں بعد میں کہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پھٹے پرانے کپڑے میں ڈال کر منہ پہ مار دیتا ہے کہ تجھے اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، میری حکمت تو دیکھ، میرے ہر کام میں بہتری ہے، میں نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ تجھے صحت نہیں دے رہا، تیری اس میں بہتری ہے، صحت نہیں مل رہی، اگر صحیح ہوتا گاڑی پہ جاتا ایکسیڈنٹ ہوتا مر جاتا۔ اللہ کی ہر کام میں بہتری اور حکمت ہے، یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہوگی، یہ جملہ غلط ہے، کہنا چاہیے کہ بہتری ہے، اس لیے اللہ نے یوں کیا ہے، اللہ سب قدرتیں رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک عام بات جو سمجھنے والی ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ مجبور کی، پریشان کی، مصیبت والے کی، بے کس کی اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے تجارت کرتے تھے، وہ ایک دن تجارت کر کے واپس آ رہے راستے میں ڈاکو نے روک لیا، تو جب روکا تو وہ کہنے لگا، انہوں نے کہا سارا مال اور گھوڑا لے لے مجھے چھوڑ لے، وہ کہنے لگا ڈاکو کہ میں تمہاری جان بھی لوں گا، وہ کہنے لگے مجھے 2 نفل پڑھ لینے دے، اس نے کہا پڑھ لے، تو انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جس کے نور نے سارے آسمان کو گھیرا ہوا ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر ہے، اے اللہ آج میری مدد کر دے، میں بے کس ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یوں ہی اسی اصلاح میں ایک گھوڑ سوار آیا، وہ ڈاکو نے جب دیکھا ایک گھوڑ سوار آیا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اس نے نیزہ مارا، اس کا سینہ چیر گیا اور وہی گر کے مر گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو آسمان میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ پکار رہا ہے۔ تو امن یجیب المضطر، ہم کب دعا مانگتے ہیں؟ جب پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ پریشان کی ضرور سنتا ہے۔ کسی کو نہ بتائیں اپنی پریشانی، ہاں پریشانی مجبوراً اپنے گھر والوں کو، ڈاکٹر کو بیماری بتانی پڑی، لیکن یوں تذکرہ احوال نہ کریں ہر ایک کے سامنے میں یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ نہ کریں، یہ اللہ کو انتہائی برا انسان لگتا ہے۔ اللہ کو بتائیں، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے میں مجبور کی دعا سنتا ہوں۔ یہ تو صحابی تھے، ایک عام بندے کا واقعہ سنیں، دمشق کا رہنے والا تھا، ایک خچر کہنے لگا، وہ خود بیان کرتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، وہ کہنے لگا میں خچر پہ کچھ سامان لاد کر دوسرے شہر جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میرا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا میرا کچھ سامان لے چلو، تو میں نے کہا بیٹھو، تو میں نے اس کو بٹھایا، اس کا سامان لیا، تو میں جس راستے سے جاتا تھا اس نے کہا یہ راستہ مختصر ہے، ایک اور راستہ، تو میں تو واقف نہیں تھا لیکن اس کے اصرار پر میں چل دیا۔ تو جب میں چلا تو راستہ جو تھا تھوڑا آگے جا کے بالکل صحرا اور جنگل بیابان، تو وہاں بڑی لاشیں پڑی، میں تو خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے یہی اتار، میں نے اس کو اتارا، اس نے چھری اور خنجر نکالا، مجھے مارنے لگا۔ میں نے کہا یہ میرا سارا سامان لے لے، وہ کہنے لگا نہیں تیری جان بھی لوں گا۔ وہ کہتا ہے وہی خچر سوار جو تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دے، جس کا خچر تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھ۔ کہنے لگا میں نفلوں میں کھڑا ہوا تو میری زبان پر کچھ نہیں چل رہا تھا، کچھ نہیں، نہ میری زبان حرکت کر رہی تھی، میرے اوپر اتنی وحشت، اتنا خوف کہ مجھے ابھی خنجر مارے گا، تو میں اسی اصلاح میں بالکل خاموش کھڑا تھا، ساکن۔ تو اچانک میرے منہ پر
پر ایک دعا جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کہتا ہے اسی اثناء میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے آ کر اس کے سینے میں خنجر مارا اور وہ وہیں گر کے مر گیا۔ تو میں نے سلام پھیرا، فوراً میں نے اس کے پاؤں پکڑے گھوڑ سوار سے، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اسی کا بیٹا ہوا ہوں جو بے کسوں کی دستگیری کرتا ہے، جو مجبوروں کے کام آتا ہے، جو ان کو مشکل میں سے نکالتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، پریشانی پر یہ نہ کہو کہ کسی کے پاس جا کر میری یہ پریشانی ہے، اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے پاس۔ یہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ سے مانگنے سے آتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو ایک احسان یہ بھی ہے کہ جنہوں نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، جنہوں نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، قدم قدم پر موقع محل پر دعائیں بتلائی ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا بتلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دعاؤں سے بہتر ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ چار جملے ہیں، اسألک میں سوال کرتا ہوں، عفو معافی کا، والعافیت پھر معافی کا، والمعافات عافیت کا دنیا اور آخرت میں۔ یہ تین چار کلمات ہیں، فرمائے ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ پہلی چیز اللہم انی اسألک العفو، محدثین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میرے دین اسلام کو محفوظ کر دے ہر فتنے سے۔ آج کتنے فتنے ہیں ہمارا ایمان چھیننے کے لیے، کتنی کوششیں لگ رہی ہیں، کتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کسی طریقے سے مسلمان سے ایمان کو ختم کیا جائے۔ یہ دعا آج مانگنا میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اگر بغیر ایمان کے چلے گئے، اللہ کی قسم سب سے زیادہ خسارے والے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر ایمان کے مر گئے۔ فرمایا دو وجہوں سے دین میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دین خراب ہوتا ہے، یا شبہات ایسے ڈالے جاتے ہیں، یا شہوات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو، اس سے مراد اللہ تمہارے دین کو محفوظ کر دے گا، والعافیت، اس سے اللہ تمہاری صحت کو محفوظ بنائے گا۔ تم کتنی آج ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہماری صحت پر کتنا الٹا نقصان پڑتا ہے، اس سے والعافیت سے اللہ تمہارے لیے ساری بیماریوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، والمعافات اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہیں ایسی عافیت دے گا، دنیا آخرت میں تمہیں سکون ملے گا، پھر دنیا والآخرہ۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔